बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन गिरामी कदर, आज हम मसला रफ़ा यदैन की किस्त नंबर 3 उसके लिए हाजिर हैं। हमने रफ़ा यदैन के दलाइल पेश करने थे, लेकिन इसी दौरान फील्ड से मुख्तलिफ किस्म के सवालात वो वसूल हुए। कुछ ने कॉल करके और कुछ ने बदरिया मैसेज सवालात हमें किए, तो मुनासिब महसूस हुआ कि पहले हम उन सवालात को डील कर लें। कोई 3 मेन क्वेश्चंस हैं, जिनमें पहला सवाल ये है कि एक भाई ने यह सवाल किया है कि अगर मेरा किसी गैर मुस्लिम से वास्ता पड़े और वो गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए तो मैं उसे किस तरह की नमाज पढ़ने का बताऊं, कौन सी किताब नमाज के लिए रिकमेंड करूं। तो जवाबन अर्ज है कि मेरे भाई, आप इतनी उलझन में क्यों पड़ गए हैं कि कोई काफिर मुसलमान हो तो उसका हम एक फर्जी सवाल बनाएं और फिर उसके लिए हम शुरू हो जाए। ये सवाल तब होता है और तब सामने आता है, ये एक खास तबके का एक बड़ा महबूब सवाल कि जब शरई दलाइल खत्म हो जाए, कुरान और हदीस के दलाइल खत्म हो जाए, तो फिर एक मंतकी सवाल कर देते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमान हो जाए तो उसको हम फिर कैसे समझाएंगे। पहली बात तो यह है कि अगर मसला रफ़ा यदैन में ही समझाना है तो जो गैर मुस्लिम मुसलमान हो उसको हकीकत बता दे। हकीकत बताते हुए क्या जाता है, उसको हकीकत बता दे कि सहाबा कराम में अक्सरियत जो है वो रफ़ा यदैन नहीं करती थी। कूफा के सारे असहाब सहाबा कराम वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे, और मदीना शरीफ के भी सहाबा की अक्सरियत रफ़ा यदैन नहीं करती थी। बता दें उनको, और फिर बता दें कि चंद सहाबा से जो है वो रफ़ा यदैन की रिवायत भी है, अगर आपने रफ़ा यदैन की बताना है। उसके अलावा आप उनको बता दें कि तदवीन फिक जो है वो तदवीन हदीस से पहले हुई थी, और तदवीन फिक में जो है नमाज के सारे मसाइल हल कर दिए गए थे। तदवीन हदीस और जो कुतुब सित्ता का मामला आया, ये बहुत बाद में आया। उससे 100 साल पहले, उससे 60-70 साल पहले जो था वो फिकी मामलात मुकम्मल हो चुके थे, नमाज का तरीका राइज हो गया था। और कुतुब सित्ता से पहले भी बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, उससे पहले भी अक्सरियत मुसलमानों की बगैर रफ़ा यदैन के नमाज पढ़ती थी। और जितने भी फुकहा थे, बता दें कि फिक हनफी वाले वो ज्यादा थे और वो बगैर रफ़ा यदैन के पढ़ते थे। फिक मालकी वाले दूसरे नंबर पर थे, उनकी भी ज्यादा तादाद बगैर रफ़ा यदैन के पढ़ती थी। हकायक बता दें, क्या जाता है इसमें। फिक शाफी का बता दें वो रफ़ा यदैन करते थे, फिक मालकी का बता दें वो रफ़ा यदैन करते थे, इसमें क्या जाता है आपका। उसके बाद बता दें कि कुतुब सित्ता का दौर आया, बुखारी लिखी गई, मुस्लिम लिखी गई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसाई, ये सारी लिखी गई, और इसके बावजूद भी मुसलमानों ने रफ़ा यदैन के बगैर नमाज को जारी रखा और कसरत उसी पर आमिल रही। हकायक को वाज़ेह कर दें और ये बता दें कि थ्रू आउट पूरी हिस्ट्री में उन लोगों का गलबा रहा जो लोग रफ़ा यदैन नहीं करते थे, और एक खास तादाद रफ़ा यदैन करती रही। फिर आप अपने मौजूदा दौर में आ जाए और उस बंदे को, जो नया मुसलमान हो, उस भाई को आप इस चीज से आगाह कर दें कि इस वक्त भी 2 अरब 10 करोड़ मुसलमानों में से तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ रफ़ा यदैन नहीं करते, और उनमें से भी अगर आप अहले तशय्यो के 25-27 करोड़ निकाल दें तो बाकी 30-35 करोड़ बनते हैं जो रफ़ा यदैन करते हैं, और 1 अरब और 60 करोड़ जो है वो रफ़ा यदैन नहीं करते। बता दें, हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें इन चीजों को वाज़ेह कर दिया था। तो हकायक बता दें और उसके बाद उनको बताएं कि इस्लाम में दलाइल है, रफ़ा यदैन करने के भी हैं, ना करने के भी हैं। ये भी बता दें कि आमीन करने के, ऊंची आवाज में आमीन करने के दलाइल भी हैं, और खुफिया भी, खफी रहकर भी, खफी आवाज से भी आमीन करने के दलाइल है। बता दे हाथ बांधने के भी दलाइल है, हाथ खोलने की भी दलाइल है। बताएं इस्लाम वैरायटी देता है, दोनों किस्म के दलाइल मौजूद हैं। और इस तरह थ्रू द पूरी जो हिस्ट्री है उसमें रफ़ा यदैन ना करने वाले, आमीन आहिस्ता कहने वाले और हाथों को नाफ पर बांधने वाले, थ्रू आउट द हिस्ट्री इनकी तादाद ज्यादा रही है। और ये भी बता दें, क्या शर्म आती है, बता दें कि ज्यादा उलमा भी इन्हीं में थे, अहनाफ में थे, क्योंकि तादाद ज्यादा थी तो उलमा भी ज्यादा उन्हीं के होने थे, फुकहा भी ज्यादा उन्हीं के थे, ज्यादा किताबें लिखने वाले भी उन्हीं के थे, मुफस्सिरीन भी इन्हीं के थे, मुहद्दिसीन भी ज्यादा इन्हीं के थे। ये भी बता दें कि जितने रावी थे हदीस के वो सारे किसी ना किसी फिक को फॉलो किया करते थे। बता दें कि 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख के करीब जो रावी हैं उनकी तादाद मिलती है अस्मा और रिजाल में, और उनमें जो है 99% किसी ना किसी फिक को मानने वाले थे। क्या जाता है, हकायक को बताए। उसके बाद वो भाई जो मुसलमान होगा उसकी अपनी मर्जी है। और अगली बात, एक और बात सुन ले मेरे भाई, ये ना ऐसे बात ही करने वाली है, कोई किसी ने किसी को मुसलमान नहीं करना। ये दौर काफिरों और मुशरिकों को मुसलमान करने का नहीं है,
یہ دور ہے جو مسلمان پہلے سے ان کو کافر اور مشرک بنانے کا، ان کو مشرک قرار دینا، ان کو بدعتی قرار دینا، ان کو جاہل سمجھنا، ان کو گوار سمجھنا، ان کو پاگل سمجھنا، ان کی ہر بات پر اعتراض کرنا، جو اکثریت ہے اس کو پاگل، بیوقوف اور جاہل قرار دینا، ان کو بدعتی قرار دینا، ان کو مشرک قرار دینا، ان کو کافر قرار دینا، ان کو اسلام سے نکالنا، توحید سے دور قرار دینا، یہ دور تو مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانے کا ہے۔ آپ میرے بھائی کس دور میں آگے کہ آپ کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ کوئی کافر مسلمان ہو جائے؟ کافر جنہوں نے مسلمان کرنے تھے نا وہ کر گئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ اس دور میں جب سے یہ جدید توحید اور جدید مبلغین آئے، کتنے لوگ انہوں نے مسلمان کیے ہیں، کتنے ملک مسلمان کیے، کتنے علاقے مسلمان کیے ہیں، ان کی تبلیغ سے کتنے لوگ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ادھر دیکھیں جو مسلمان کرنے والے تھے انہوں نے ملکوں کے ملک مسلمان کر دی، افواج فتح کر کے آتی، اور اس کے بعد وہاں پر صوفیاء کرام جاتے، مبلغین جاتے، اور جا کر ان کے قلوب کو جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل کرتے۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ افواج نے فتح کیا تو ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمان ہوتے گئے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ پڑھیں ذرا، اسلامائزیشن آف ایران پڑھیں، اسلامائزیشن آف عراق پڑھیں، اسلامائزیشن آف ایجپٹ پڑھیں، اسلامائزیشن آف افریقہ پڑھیں، اسلامائزیشن آف انڈونیشیا پڑھیں، اسلامائزیشن آف ملائیشیا پڑھیں، اسلامائزیشن آف انڈو پاک، سب کانٹیننٹ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ 300 سال 400 سال لگے تب جا کر وہ معاشرے کنورٹ ہوئے اسلام میں، اور کتنی محنت کرنی پڑی۔ آج کل تو دور ہے کہ جنہوں نے مسلمان کیا تھا ان کو ان کی مذمت کرنے کا، ان کو ان میں نقص تلاش کرنے کا، ان کو کافر اور بدعتی قرار دینے کا۔ تو لہٰذا میرے بھائی یہ سوال کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ مسلمان کاری لے، جو کرنا کوئی نہیں ہے، سوال ہی ہے کرے تو اس کو بتا دیں کہ اسلام کے اندر دونوں طریقے ہیں، رفع دین کرنے کے بھی، نہ کرنے کے بھی، آمین اونچی کہنے کے بھی، آہستہ کہنے کے بھی، ہاتھ باندھنے کے بھی مختلف سٹائل ہیں، اور سب کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہی بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ بتا دیں کہ اکثریت ہمیشہ سے کس پر قائم رہی ہے؟ اکثر علماء جمہور کدھر ہے؟ ویسے تو جمہوریت کا بڑا راگ الاپتے ہیں، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، تو ادھر شریعت کی جمہوریت کدھر جاتی ہے؟ جمہور کی رائے کدھر جاتی ہے؟ جمہور جس طرف ہے اس جمہور کی بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر بھی آئے نا جمہوریت پر کہ اکثریت جس پر ہے اس کو صحیح مان لیں۔ آخر علماء ہی ہیں نا جو یہ بات کر رہے ہیں، کوئی جاہل لوگ تو بات نہیں کر رہے، سب ان کے اوپر علماء ہی بیٹھے ہیں، کتابیں علماء نے لکھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر ہی لوگ آگے بات کر رہے ہیں، کوئی اپنی پاس سے بات نہیں کر رہے، 1400 سال سے کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال تو ڈیل ہو گیا۔ کتاب اور ہوگا کیا؟ کون سی کتاب ریکمنڈ کرنی ہے؟ جن لوگوں کو احناف نے مسلمان کیا انہوں نے حنفیوں والی جو ہے وہ نماز سکھا دی، جن کو شافیوں نے مسلمان کیا انہوں نے شافیوں والی سکھا دی، جن کو مالکیوں نے کیا انہوں نے مالکیوں والی سکھا دی۔ یہ وہ بات کر لیں گے، جو بندہ مسلمان کرے گا نا وہ خود اس کو بتا دے گا۔ تو زیادہ مسلمان حنفیوں نے کیے تو وہ زیادہ لوگوں کو حنفی کا طریقہ بتاتے رہے۔ آپ بھی مسلمان کریں، جو طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بتا دیجیے گا۔ آپ بتائیں کہ رفع دین کے معاملے میں امام شافی کے 2 قول ہیں، امام مالک کے 2 قول ہیں، امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا فقط 1 قول ہے، 2 ٹوک ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، اور امت کی اکثریت ہمیشہ سے اسی قول پر رہی ہے۔ رفع دین کا ہو، آمین بلند یا آہستہ کہنے کا ہو، ہاتھ سینے پر یا ناف پر باندھنے کا ہو، اس سب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف 2 ٹوک ہے، اور بالخصوص رفع دین 2 ٹوک ہے۔ امام شافی کے بھی 2 موقف ہیں، امام مالک کے بھی 2 ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی 2 ہیں۔ یہ بھی بتائیں امام بخاری نے بھی دونوں قسم کی حدیثیں نقل کی ہیں، امام مسلم نے بھی، امام ابو داؤد نے 2 باب باندھے ہیں الگ الگ، امام ترمذی نے بھی الگ الگ باب باندھے ہیں رفع دین کرنے نہ کرنے کے، امام نسائی نے بھی باب باندھے ہیں رفع دین کرنے نہ کرنے کے، امام ابن ماجہ نے بھی باب باندھے ہیں رفع دین کرنے یا نہ کرنے کے۔ بتا دینا، حقیقت حال سے واضح کریں۔ جو بھی نیا بندہ آتا ہے اس کو بتا دیں کہ یہ ہماری علمی تاریخ ہے، باقی اس پر چھوڑیں۔ سوال نمبر 2 جو آیا ہوا ہے وہ ہے کہ کیا رفع دین نماز کا بنیادی مسئلہ ہے جو آپ اس پر اتنا زور دے رہے ہیں اور وضاحت پیش کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، اور اسی بات کا رونا رو رہے ہیں کہ یہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیوں اس کو اچھالا ہوا؟ یہ کچھ لوگوں نے رفع دین اس کی دلیلیں یہ وغیرہ، اور ہر مسلمان کی نماز کو جو ہے وہ غلط قرار دینا، یہ جنہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں تو مجبوراً ان کا جواب دینا پڑ رہا ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رفع دین سے۔ یہ تو امت کو جو ہے وہ دوسری طرف لے جانے کی کوشش ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اکثریت اس وقت پاکستان کے لوگوں کی، انڈو پاک کے لوگوں کی مسلمان ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مستقل؟
5 वक्त नमाजी शायद 3 या 4, हद 5% मिलेगी। 95% लोग नमाज की आदी नहीं। आपको रफा दैन और आमीन ऊंची नीची और हाथ फला बांधने हैं, फला जगह नहीं बांधने, टांगे इतनी खोलनी है इतनी नहीं खोलनी, किन मसलों में उलझाया हुआ? पहले लोगों को नमाज की तरफ तो माइल करें। और मुबल्लिगीन की सारी कोशिशें रायगां जा रही है, कर कर के तबलीग, लोग नहीं नमाज पढ़ते। जितने लोग एक दिन में नमाजी बनते हैं उससे ज्यादा बेनमाजी नए पैदा हो जाते हैं। इसी वजह से कि आपने मसलों में उलझाया। दूसरा, जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज की भी जो हालत है हमें अक्सरियत को पता है, उसमें खुशू नहीं है, उसमें खुजू नहीं है, उसमें अल्लाह के सामने रोना धोना नहीं है, उसमें अल्लाह का खौफ और खशियत शामिल नहीं है। नमाज होती है, रूटीन पूरी करके आ जाते हैं। उसमें वही मसला है जो इकबाल ने कहा था कि तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। हालत तो वो है कि नमाज है, यकसुई कोई नहीं है। आप रफाइदन की बातें करते हैं, आप ऊंची नीची की बातें करते हैं, हाथ फलां जगह बांध रहे फलां जगह नहीं बांध रहे, और खा कोई रफाइदन कर रहा है खा कोई नहीं कर रहा। मसला तो ये है कि उनकी नमाज में खुशू और खुशू नहीं है। आमीन ऊंची कहें या खुफिया कहें, असल मसला अल्लाह के हाथ और नमाज का है। नमाज जिसमें खुशू और खुशू ना हो वो फरमाए मुंह पर मार दी जाती है। इसमें किधर रफाइदान और दूसरी बातें आ गई? रफाइदान तो बाद की बात है, पहले तो खुशू और खुजू है, जिसको अल्लाह ने फरमाया तखशअनु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, कि वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं वो तो जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, आयात की तिलावत होती है तो उनको तो बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनके दिल भी नरम हो जाते हैं, उनकी जिल्दें भी नरम हो जाती हैं और वो अल्लाह के जिक्र में मस्त हो जाते हैं, अल्लाह की याद में मस्त हो जाते हैं। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, ये वो हिदायत है जो अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। तो ये असल वो हिदायत है, उस तरफ लाएं, यकसुई सिखाएं। लेकिन वो कैसे सिखाएं? वो किताबों से तो आती नहीं है, वो हदीसें पढ़ने से तो आती नहीं है, वो आयतों के तर्जमे कर करके और नए नए मलबूबे और मिल्क शेक बनाकर लोगों का फेंकने से वो खुशू खुजू तो हासिल नहीं होता। खुशू खुजू तो हासिल होता है सोहबत से, अहले खुशू के पास बैठने से, अहले तकवा के पास बैठने से, जिनकी आंखें अल्लाह की याद में नम रहती हैं, उनकी सोहबत में बैठने से। और उनको तो आपने जो है उनको कंडेम करना शुरू किया हुआ है, उनकी शान में गुस्ताखी शुरू की हुई है। जो अल्लाह की याद में रोते थे, जो अल्लाह की याद में तड़पते थे, जिनकी रातें अल्लाह की याद में तड़पते गुजर जाती थी, रोते हुए गुजर जाती थी, जरा बात होती कि आमद की आंखों में आंसू आ जाते। हम तो मजबूरन कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने रफाइदैन के पर्दा में अकायद पर डाका डाल दिया। रफाइदैन और इन हदीसों के जरिए लोगों को मायल करते हैं और आगे सारे असलाफ के अकायद के बरखिलाफ अपना फहम जो है उसको नाफिज करना शुरू कर देते, उसको कुरान और हदीस करार दे देते। अगला हमारा वी लगाने वाला है जिसमें हम बताएंगे कि जितने भी गुमराह फिरके हुए हर एक कुरान और हदीस की बुनियाद पर बने, हर एक ने कुरान और हदीस से दलील पकड़ी और गुमराहियां फैलाना शुरू कर दी। इस पर भी हम बात करेंगे और कभी ये भी बात करेंगे कि ये इस्लामाइजेशन कैसे हुई, इंडोनेशिया की, मलेशिया की, ईरान की, इराक की, अफ्रीका की, वो भी बात करेंगे, बताएंगे कि किसकी खिदमत है और सूफिया ने किस तरह कितनी मेहनत के साथ लोगों के कुलूब ज़बान को बदला। तीसरा क्वेश्चन वो ये है कि सहाय सित्ता कब मुतारिफ हुई, इन्हें सहाय सित्ता की इस्तिलाह के तौर पर कब मुतारिफ करवाया गया। और मुवत्ता इमाम मालिक उसकी तो बड़ी शोहरत है, लेकिन अल मुवत्ता इमाम मोहम्मद और किताबुल आसार जो इमाम आज़म अबू हनीफा की है उनकी बात क्यों नहीं होती, उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? तो इसका जवाब मेरे भाई ये है कि ये हदीस की किताबें कई मौजूद थी, लिखी जा चुकी थी, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, जिनको आज सहाय सित्ता या कुतुब सित्ता कहा जाता है, ये भी मौजूद थी। तबरानी भी मौजूद थी, सही इब्ने हिब्बान भी मौजूद थी, सही इब्ने खुज़ैमा भी मौजूद थी, और बहुत सारी मोजमल कबीर, मोजमल सगीर, ये सारी मोजमल औसत सारी मौजूद थी। इतनी किताबें हदीस की मौजूद थी। ये तो आया हिजरी 507 जब इमाम इब्ने ताहिर अल मकदसी उन्होंने 6 किताबों को अलग कर कर उनको सहाय सित्ता का नाम दिया। तो 507 तक तो किसी को पता ही नहीं था सहाय सित्ता। तो वैसे तो ये बिद्दत हो गई ना, अब जदीद जो बिद्दत की तारीफ की जाती है उसके मुताबिक तो ये बिद्दत हो गई। 500 साल तक किसी को पता ही नहीं है सहाय सित्ता कौन है। तो पहले 500 साल वालों के क्या हुए, उनकी नमाजें किधर गई, उनके तरीके किधर गए। सहाय सित्ता उन्होंने ये 6 किताबों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके इनका नाम रखा सहाय सित्ता। और वैसे जो मुहद्दिसीन है वो कहते हैं इनको सहाय सित्ता कहना गलत है, इनको कुतुब सित्ता कहें, क्योंकि सिहाह में सिर्फ 2 है, बुखारी और मुस्लिम है, और इनके बाद भी 2 सिहाह हैं, सही इब्ने हिब्बान है, सही इब्ने खुज़ैमा है, जिनको उन्होंने कहा कि ये सिहाह की किताबें हम इकट्ठी कर रहे हैं, सही हदीसें इकट्ठी कर रहे हैं।
امام ابو داؤد نے، امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم صحیح حدیث اکٹھی کر رہے ہیں، اس لیے ان میں ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں۔ تو ویسے آپ کو بتا دیں کہ جو بخاری ہے اس میں کل 7563 کے قریب، 7500 کے قریب حدیث ہے، اور اگر تکرار نکال دے تو بمشکل 2600 احادیث بچتی ہے، یعنی ریپیٹڈ احادیث کو نکال دے تو اصل احادیث 2600 کے قریب ہے۔ یہی حال مسلم کا ہے، وہاں پر بھی کوئی 7500 کے قریب احادیث ہے کل، اور اگر تکرار نکال دے تو باقی کوئی 2200 احادیث بچتی۔ اسی طرح ترمذی ہے اور نسائی ہے اور ابن ماجہ ہے، تکرار نکال دے تو تھوڑی تھوڑی احادیث کی تعداد پیچھے بچتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کتاب الاثار کو اور موطا امام محمد کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ جو موطا امام مالک ہے اس میں کل حدیث 1720 ہے، اور وہ بھی تقریباً ساری صحیح ہے، وہ 20-30 پر کلام کیا جاتا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ موطا امام محمد ہے اس میں کل 1700 کے قریب حدیث ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، اور اس میں بھی 50-60 حدیث پر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ اور کتاب الاثار جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے اور روایت اس کو امام محمد نے کیا ہے، وہ 1000 حدیث ہے اس میں، اور ان میں بھی چند پر کلام کیا گیا ہے کہ وہ ضعیف ہے، باقی ساری احادیث صحیح ہے۔ تو یہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، بات یہ ہے کہ ہم نے بار بار بات کی ہے کہ کوئی کتاب حجت نہیں ہے، کتب ستہ بھی کوئی حجت نہیں ہے، حجت حدیث مبارکہ جہاں مل جائے۔ اور اصل میں یہ ہو گیا ہے کہ موجودہ دور میں لوگوں نے جو کتاب میں ان کی پسند کی، ان کی رائے کے مطابق حدیث موجود تھی، اس کو مشہور کرنا شروع کر دیا، جس میں ان کے رائے کے خلاف تھی ان کا نام لینا چھوڑ دیا۔ کتاب الاثار ہے، اتنی صحیح اسناد ہے اس کی، کیا ہے؟ ان ابو حنیفہ بیان کرتے ہیں، ان حماد، ان کے جو استاد ہیں حماد بن ابی سلیمان ہے، اور ان کے ان ابراہیم نفی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان بعض کا علقمہ اور بعض کا ڈائریکٹ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ واسطہ ہے، ایک بھی راوی اس میں کمزور، بلکہ ہر ایک اتنا سکہ ہے کہ اعلیٰ ترین ثقافت کی حدیث ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے جو ان پر رائے دے گا کہ ان کے ضعف کی؟ امام حماد ان کے ضعف کی کون گواہی دے گا؟ امام ابراہیم نخعی ان کو کون ضعیف قرار دے گا؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود پر کون کلام کرے؟ اتنی، یعنی 2 واسطے 3 واسطوں سے حضرت عبداللہ بن مسعود تک روایات پہنچی۔ یہ کتاب الاثار ہے، یہی حال موطا امام محمد کا ہے، صحیح ترین حدیث ہے، رفع دین کے نہ کرنے کی، آمین نیچی آواز میں کہنے کی، بہت سارا کوئی پڑھے تو صحیح حدیث جہاں ملے وہ صحیح ہو، وہی ہمارے سر کا تاج ہو۔ باقی یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو امام، اگر امام فقہ ہے، وہ اگر ضعیف حدیث سے بھی استدلال کرے تو اس حدیث کی حیثیت ضعف والی نہیں رہتی۔ اسی لیے امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں کہا کہ میں حدیثیں وہ جمع کرنے لگا ہوں جو فقہاء نے قبول کی ہے، خواہ وہ ضعیف بھی ہے۔ محدثین کے نزدیک بھی اصول یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کو امام فقہ قبول کر لے تو وہ ضعیف ہونے کے باوجود قابل قبول ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے فقہ پڑھیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر تو اتنے فرقے بنے ہیں، ہم بیان کریں گے کبھی کتنے بنے ہیں، اور سب قرآن و حدیث کی بنیاد پر بنے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بنیاد پر فرقے جو بنے ہیں ان کا ہر ایک کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم اصل قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں۔ تو جب تک اس کو جمہور کی رائے کے ساتھ جمع نہ کیا جائے، اور جب تک اس کو علماء کے حوالوں کے ساتھ بیان نہ کیا جائے کہ فلاں امام کا بھی یہی فیصلہ ہے، فلاں عالم کا، فلاں، پوری علمی تاریخ سے حوالے نہ دیے جائیں، تب تک اس فہم کو ہم درست قرار نہیں دے سکتے۔ ذرا فقہ کو بھی پڑھ لیا کریں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث آپ ضرور بیان کریں، لیکن پہلے اپنے اصول فقہ بیان کریں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے اصول فقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فقہ حنفی کو نہیں مانتے، مالکی کو نہیں مانتے، آپ چاروں کو نہیں مانتے، حنبلی شافعی کو نہیں مانتے، ویسے مسئلہ تو آپ کو حنفی سے ہی ہے، باقی تو آپ کو دل سے اچھے ہی لگتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، نہیں مانتے، لیکن آپ اصول فقہ پیش کریں۔ یہ کون سا اصول ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی بنیاد پر چلیں گے؟ سب بھی قرآن و حدیث کی بنیاد پر چلتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ ذرا کوئی فقہ کی کتاب کا 1-2 لیکچر تو دے دیں، اصول فقہ پر چند لیکچرز دے دیں، ہمیں پتہ چل جائے۔ یہ ہمارے مرزا انجینئر محمد علی صاحب
وہ ہوں یا باقی سارے لوگ جو فقہ کا انکار کرتے ہیں، اور 99% لوگ پوری تاریخ میں فقہ کو مانتے رہے ہیں، راوی سارے، محدثین سارے، صرف 1% لوگ ہوئے جنہوں نے نہیں فقہ کو تسلیم کیا، اور آپ ان میں داخل ہو گئے۔ اب اس میں یہ صورتحال ہے کہ میں تو کہتا ہوں آپ اصول الشاشی کا ایک درس دے دیں، اصول الشاشی فقہ کی ایک بنیادی کتاب ہے چھوٹی سی، اس کا کوئی درس ہی دے دیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے جدید دور میں لکھی گئی الحکم الشرعی، اس کا درس دے دیں۔ آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ لا میکنگ اور مسئلہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث ہوتے ہیں، ان کے تو لفظ لفظ پر جب لا میکنگ ہوتی ہے تو بحث ہوتی ہے۔ ترجمہ بھی تو ایک قسم کی تفسیر ہی ہوتا ہے، وہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس کے ذہن میں جتنا نالج ہوتا ہے وہ اس کی تفسیر کر دیتا ہے، اصل الفاظ اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر کبھی فقہ کو پڑھیں گے، آپ نے تو ویسے ہی لوگوں کو بھی نہیں پتا جن کو آپ پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی خبر نہیں فقہ کیا ہوتی ہے۔ اصول الشاشی ذرا پڑھ کے دیکھیں، اس میں لفظ پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ المتقابلات ہے، باعتبار معنی و حکم ہے، ان میں تو لفظ پر بحث ہو جاتی ہے، لفظ آ گیا یہ خاص ہے یا عام ہے، معنی آپ تو معنی کر کے گزر جائیں گے۔ پھر آ جاتا ہے یہ مطلق ہے یا مقید ہے، پھر آ جاتا ہے یہ مشترک ہے یا موبل ہے، پھر بحث ہو جاتی ہے یہ لفظ حقیقی طور پر استعمال ہوا ہے یہاں پر یا مجازی طور پر ہوا ہے۔ آپ صرف معنی پر پڑھتے ہیں، آپ کبھی فقہ کی بحثیں اٹھا کر دیکھیں کتنی بحث ہوتی ہے۔ پھر جب آیات آ جاتی ہیں، پہلے لفظ پر بحث ہوتی ہے، پھر متقابلات آ جاتے ہیں جملوں کے، آیات کے، ان میں متقابلات آ جاتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے یا یہ جو حکم آیا ہے، یہ جو الفاظ یوز ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے یا خفی ہے، یہ نص ہے یا مشکل ہے، یہ مفسر ہے یا مجمل ہے، محکم ہے یا متشابہ ہے۔ اس حد تک بحث ہوتی ہے، اور یہ تو صرف اتنی بحث ہے، پھر آگے پوری جو نصوص نص سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے جو آپ نے حکم اخذ کرنا ہے، متعلقات النصوص آ جاتے ہیں کہ یہ عبارت النص ہے یا اشارت النص ہے، جو حکم آیا ہے یہ اشارت النص کے ذریعے آیا ہے یا عبارت النص کے ذریعے آیا ہے یا دلالت النص کے ذریعے آیا ہے یا اقتداء النص کے ذریعے آیا ہے۔ لا میکنگ از ناٹ این ایزی ٹاسک، اٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ آپ نے لا میکنگ کو مذاق بنا دیا ہوا ہے۔ قرآن و حدیث پڑھے، نصیحت حاصل کرے، اللہ کا خوف حاصل کرے، خشیت حاصل کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر میں مست رہے، اس دل کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر پر لگائے، خوف الہی ہو، موت کا خوف ہو، قیامت کا خوف ہو، قبر کا خوف ہو، اس طرف آئے، محبت رسول ہو، محبت الہی ہو، عشق رسول ہو۔ یہ ہے جو قرآن مجید سے ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، جو حدیث مبارکہ سے ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ لا میکنگ آپ کا کام نہیں ہے۔ لا میکنگ از اے ڈیفیکلٹ، موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک، سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اتنی بحثیں ہیں، طریقے علم تو پڑھ کر دیکھیں، لفظ لفظ پر بحث ہوتی ہے، بلکہ آپ کہہ لیں لفظ لفظ کے معنی سمجھنے پر جنگ ہوتی ہے۔ یہ لفظ آ گیا ہے قرآن مجید میں، حدیث مبارکہ میں، یہ خاص ہے یا عام ہے، مطلق ہے یا مقید ہے، حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ پھر وہ جملہ آ گیا ہے تو یہ ظاہر ہے یا خفی ہے، نص ہے یا مشکل ہے، مفسر ہے یا مجمل ہے، محکم ہے یا متشابہ ہے۔ پھر وہ پوری آیت سے جو حکم اخذ ہوا ہے یہ عبارت النص کے ذریعے ہے یا اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتداء النص ہے۔ آپ تو ادھر یہ تو بڑی باتیں ہیں، حرف پر، یہ جو حروف ہے ان پر بحث ہو جاتی ہے، باؤ پر بحث ہوتی ہے، فا پر بحث ہوتی ہے، آپ ذرا کر کے تو بل پر ہوتی ہے کہ واؤ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اتنے واؤ کے استعمال ہیں، 8-10 بڑے بڑے واؤ عاطفہ بھی ہوتی ہے، واؤ حالیہ بھی ہوتی ہے، واؤ استنافیہ بھی ہوتی ہے، واؤ قسم کے لیے بھی ہوتی ہے، واؤ جو ہے وہ میت کے لیے بھی ہوتی ہے، واؤ ربع کے معنی میں بھی آتی ہے، اور واؤ جو ہے زائدہ بھی ہوتی ہے، واؤ جمع کے لیے بھی آتی ہے، واؤ مفعولہ بھی ہوتی ہے، اور واؤ مذکر سالم کی بھی ہوتی ہے۔ واؤ کے اتنے استعمالات۔ فا پر بحث ہو جاتی ہے کہ تاکید کے لیے ہے، کس کے لیے ہے، سما کے لیے ہو جاتی ہے، تراخی کے لیے ہے یا کس کے لیے۔ بل پر بحث ہو جاتی ہے کہ یہ تدارک کے لیے آیا ہے، لاکن پر بحث ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ الا پر ہوتی ہے کہ یہ انتہائی غائب کے لیے آیا ہے، الا پر بحث ہوتی ہے، فی پر بحث ہوتی ہے کہ یہ ظرفیت کے لیے آیا ہے، وہ ظرفیت زمانی ہے یا مکانی ہے۔ اتنی یہ دقیق بحثیں ہیں، لفظ لفظ پر، حرف حرف پر، جملے جملے پر، پھر جا کر کوئی لا بنتا ہے، پھر کوئی جا کر کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس سے یہ قانون اخذ ہوا ہے۔ آپ نے اس کو مذاق بنا دیا ہے۔
اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک جو ہے وہم ڈال دیا ہے کہ سارے ہی لوگ ہیں قرآن و حدیث کے ماہر ہو گئے. نصیحت کے لیے آسان ہے، لا میکنگ کے لیے قرآن و حدیث آسان نہیں ہے. اور پھر آپ سے یہی کہتے ہیں کہ حق کو بیان کیا کریں. اب چند جو ہے نا اتنے آپ نے لیکچرز دیے ہیں، آپ لوگوں نے چند لیکچر دے دیں آپ اصول فقہ پر بھی، اصول شاسی پر، الحکم شرعی پر دے دیں تاکہ پتہ چلے آپ کا علمی مقام کیا ہے. اور یہ پھر وہ سوال کہ وہ کافر مسلمان ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اس طرح کی بحثیں بتائیں اس کو کہ یہ علمی تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، اکثریت یہ کرتی ہے، اکثریت کا یہ ان کا ہے. اور جمہوریت ہوتی ہے. آپ بھی آئیں جمہوریت کے راگ اپنے والے سارے آئیں جمہوریت کی طرف، شرع میں بھی آ جائیں، مسلمانوں میں بھی آ جائیں اور جمہوریت کو فالو کریں تاکہ اتحاد پیدا ہو. جمہور سے الگ ہوگے افتراق ہوگا، فرقہ بندی ہوگی. جمہور کے ساتھ رہیں گے تو اس سے اختلاف کم ہوگا، فرقہ پرستی کم ہوگی اور آپس میں اتحاد و اتفاق بڑھے گا. اگلا انشاءاللہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ قسط نمبر 4 بھی آئے گی، درمیان میں ہو سکتا ہے ہم ایک جو ہے وہ وی لاگ اس پر کریں اور ایک ریکارڈنگ اس پر آئے کہ کس طرح جو ہے وہ فرقے بنے تھے اور قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہی ان فرقوں کا ساری بنیاد تھی اور ان کے کیا کیا دلائل تھے اور اصل مسئلہ کیا ہے، فرقہ بندی سے کیسے بچا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.